کے پاس علم کے خزانے ہیں، اس کی اہمیت میں علم کے خزانے ہیں جس کا علم صرف اسی کو ہے. تو اگر کوئی مالک ہو، کوئی عالم ہو تو اس کی مرضی ہے وہ اپنا علم کسی کو دے، اپنی ملکیت میں کسی کو مالک بنائے، وہ جو چاہے کرے، حق تصرف رکھتا ہے. یہ جو مالک کہہ دیا پروردگار عالم نے اور اپنے حق کو بیان کیا، حق تصرف ہمارا ہے. جب آپ کسی شخص مالک ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے یہ چیز تم نے اپنے پاس کیوں رکھی ہے، کسی کو دے کیوں دی. آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے. تو پروردگار مالک ہے تمام علم کے خزانوں کا، اور صرف علم کے خزانے نہیں بلکہ عطا کے خزانے، کرم کے خزانے، مغفرت کے خزانے، بخشش کے خزانے اور پھر دنیا کی تمام نعمتوں کے خزانے. یعنی ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اس کے خزانے قدرت میں بھی کبھی کمی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی. ایک وقت سارے لوگ مل کر اللہ سے کسی ایک ہی چیز کا سوال کریں تو کیا پروردگار عالم محتاج ہے کہ ان کے سوال کو پورا نہ کر سکے؟ پروردگار عالم قادر ہے کہ اگر سارے لوگ میں ایک ہی چیز مانگتے رہے تو پروردگار سب کو عطا فرما دے. اگر میرے پاس بھی کوئی ایک چیز ہو اور مانگنے والے زیادہ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے چیز میں سے حصہ کم ہوتا جائے گا. جب کسی کا تقسیم، کسی مال کو تقسیم کرنا ہو تو حساب یہی ہے کہ اگر وارث بڑھ جائے، مانگنے والے بڑھ جائے تو پھر حصہ بھی کم ہو جائے. مگر وہ ایسے خزانوں کا مالک ہے ختم بھی نہیں کرتا، سب کو سب کے حساب کے، لفظ کے، حیثیت کے، استطاعت کے مطابق عطا فرما دیتا ہے اور پھر بھی یہ آواز دیتا رہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. اس کی قدرت میں علم کے خزانے ہیں اور ساری نعمتیں، ساری رحمتیں اس کے پاس خزانے ہیں. پھر پروردگار نے اپنے خزانوں کا، اپنی وسعتوں کا اور بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کیا خشکی میں ہے اور کیا کئی میں ہے. وَتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ جانتا ہے اگر کوئی پتا بھی شجر سے گرتا ہے جو ایسا باریک نہیں ہو، وہ جو ایسا خبردار ہو، وہ جو ایسا نگاہ رکھنے والا ہو، اگر ایک پتا بھی شجر سے گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور اگر اندھیروں میں، زمین کے اندھیروں میں اگر یہی کہہ دیتا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ تو یہ بھی بڑی بات تھی کہ زمین میں جہاں بھی کوئی ایک دانہ ذرہ بھی ہے وہ اس کے علم میں ہے. مگر پروردگار عالم نے اپنی نگاہ کی وسعت کو بیان کیا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اگر زمین کی تاریکیوں میں بھی کوئی ایک ذرہ ہے وہ جو اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھنے والا ہے جیسا روشنی میں دیکھتا ہے، وہ جو سیاہ سے سوریا تک دیکھنے والا ہے، وہ جو پاتال سے آفاق تک دیکھنے والا ہے، وہ جس کی نگاہوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ جیسا ظاہر دیکھتا ہے ویسے باطن دیکھتا ہے، وہ جیسے آوازوں کو ظاہر سنتا ہے ویسے سرگوشیوں سے واقف ہے، وہ جو نیتوں کو پہچانتا ہے اور مہربان ایسا ہے. یعنی جب علم بڑھ جائے گا نظام محترم تو کرم یہ ہے، یعنی علم کا کمال یہ ہے کہ کرم بھی ساتھ ساتھ رہے. ورنہ جو ایسا جاننے والا ہو اگر قریب نہ ہو تو پھر اس سے مغفرت کی امیدیں نہیں رکھی جاتی ہیں. نظام محترم وہ جانتا ہے جو عمل میں کروں وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو میں نہ کروں بس سوچوں وہ بھی جانتا ہے. اور ایسی کتنی قیمتیں اور جنتیں ہیں نظام محترم کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے. اگر وہ قریب نہ ہوتا جب علم بڑھ جائے ایک عام بشر کا، ایک معمولی بندے کا جب علم زیادہ ہو جائے، یعنی اگر آیت اللہ بیٹھ جائے جب کوئی آتا ہے ان کی بارگاہ میں تو علم بڑھ گیا ہے نا، علم بڑھ گیا تو نظروں سے حجاب ہٹ گئے، ایسے حجاب ہٹے کہ اب جو آتا ہے اس کے ظاہری چہرے سے نہیں دیکھتے بلکہ اس کا اصل چہرہ، یعنی جیسی اس کی فطرت ہے ویسا چہرہ نظر آ رہا ہے. مگر کیونکہ
کرم بڑھ گیا ہے. اب جو کرم بڑھ گیا تو بتایا نہیں, وہ کہتا رہا یہ سنتے رہے, جو اس کے دل میں ہے نظر آ رہا ہے, مگر یہ سن رہے ہیں مگر اس کا ظاہر دلوں کے خانوں کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں ہے, دلوں کا فیصلہ خدا کرنے والا ہے. تو ضروری ہے اللہ کو کبھی ہاتھوں سے علم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کو عین علم ہے, اس کی ذات کو عین علم ہے, علم اس کی کوئی جداگانہ صفت نہیں ہے. میرے مولا نے فرمایا, مولا علی نے صاحب نہج البلاغہ نے, توحید کا کمال یہ ہے, اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اللہ سے اس کی صفتوں کی نفی کر دی جائے, کیونکہ اگر اللہ سے صفتوں کی نفی نہ کی گئی تو اللہ میں دوری ہو جائے گی. یعنی ایک صفت ہوگی اور ایک موصوف. بات تو تھوڑی مشکل ہے مگر صاحبان علم و کا تشریف فرما ہے, اہل کرام بیٹھے ہوئے ہیں. صفت یہی ہے نا طالبہ کا, صفت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ مشروط ہے موصوف سے. ایک وہ جس کے لیے صفت ہے اور ایک وہ جس کے لیے صفت کو معین کیا گیا ہے. ایک تو کمال, میں کہوں کہ کمال ہونا صفت ہے, تو اس کے لیے شرط ہے کہ یہ کوئی موصوف ہو, کوئی صاحب صفت ہو جس کے لیے اس کے بعد خاص کیا جائے. تو میں کہوں کہ پھول لال ہے, اگر چلا پھول موصوف ہے تو جو تمہارا اور اس کا لال ہونا اس کی صفت ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اخلاص کا کمال ہی یہ ہے کہ اللہ سے صفتوں کی نفی کر دی جائے, کیونکہ اگر اللہ کو صفتوں والا سمجھو تو ماننا پڑے گا کہ صفت ہے کوئی اس کا موصوف ہے, اور صفت اور موصوف بنا کر مرکب اضافی بناتے ہیں. اللہ مرکب نہیں ہے, وہ احد ہے. اگر توحید پر بات کہیں ہو سکتی ہے تو اشہداء امام حسین پہ ہو سکتی ہے, کیونکہ حسین کو توحید پرست ہے, حسین کو مبلغ توحید ہے, جو جسم و جان کا محتاج نہیں ہے. اگر نیزے پر بھی بلند ہو جائے یہ پیغام توحید حسین کی زبان سے جاری رہتا ہے. تو یہ میرا مولا کہ کہا کہ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں کی نفی کی جائے. عزیزان محترم, ہم دیکھیں کہ پھر اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, حی ہے, قیوم ہے, احد ہے, صمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے. یہ اس کی صفات ہی تو ہے. مولا بیان فرما رہے ہیں یہ صفات نہیں ہے, یہ عین ذات ہے. کیونکہ صفت وہ ہوگی جو کبھی ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی, مگر اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جب سے ہے تب سے ان صفات کا مالک ہے. یعنی صفت بھی کہیے اور صفت نہ بھی کہیے. ایسے اگر کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے, پہچانوا سکتا ہے, تو میرا مولا علی پہچانوا سکتا ہے. کہتے اللہ کو واحد بھی نہیں کہا, کہ اگر واحد کہے تو گنتی میں آ جائے. کیسی کرتے ہیں نا, کہتے ہیں واحد پرستان اگر واحد کہوں تو گنتی میں آ جائے گا, اور واحد کو توڑ دوں تو آدھا ہو جائے گا, اور اگر واحد میں ایک ملا دوں تو اسمان ہو جائے گا. کہا اللہ واحد نہیں ہے, وہ احد ہے, نہ گنا جاتا ہے, نہ تقسیم کیا جاتا ہے, نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے, وہ جیسا ہے. ہم بتا سکتا ہے وہ کیسا ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کی زبان کیسی ہے, اس کی طرف کس طرح سے اشارہ کیا جا سکتا ہے, وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. یہ تو میرے مولا نے ہی بتایا. جب کسی نے آ کر پوچھو آپ کا اللہ کہاں ہے, تو کہا تو شمع جلاؤ. شمع جلائی گئی. آپ بتا اس کی روشنی کہاں ہے, کہا مولا اس کی روشنی اس کے چاروں طرف ہے. کہا تجھے شمع مجازی سمجھ میں نہیں آئی, میں اس شمع
حقیقی کی جہر کو کیسے بدل دیتا ہے، جس کی روشنی ہر جگہ پہ ہے، جو احاط ہو کر ہر ایک پر خداوند کی باریکی ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تو کیسا ہے، کیسا نظر آتا ہے۔ تو آج پھر مولا سے سوال ہوا، اے علی مولا، آدم کا چہرہ کیسا تھا؟ اللہ جیسا۔ مجھے ہمارا صدا سلامت ہے، جتنی میری آواز ہے تو تک میں تھوڑی دیر لگا رہی ہوں، یہ کہ آپ دلوں سے سن رہے ہیں، ماشاء اللہ سلامت ہے۔ پروردگار عالم کیسا ہے، اور اس نے جناب آدم کو کیسا بنایا تھا، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ قانون نہیں ہے کہ جب کوئی بچہ کسی گھر میں آتا ہے، پڑوس میں جا کے نانا کو گیا ہے، دادا کو گیا ہے، باپ کو ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، اس کا چہرہ اس کے بھائی جیسا ہے، آدم کا نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ دادا نہ دادی، اے مولا آدم کا چہرہ کس پر بنایا تھا؟ اللہ نے آپ نے جیسا بنایا تھا۔ تو فوراً ہو گیا اسماعیل، یہ مولا اللہ نے اپنے جیسا چہرہ بنایا تھا، تو یہی بتا دے کہ اللہ کا چہرہ کیسا تھا۔ کہتا تھا کہ علی کو لاجواب کر دے، علی نے اپنی سمت اشارہ کر کے کہا کہ جیسا اسے دیکھنا ہے وہ ویسا۔ اپنا چہرہ علی کے چہرے سے مشہور کر رہا ہے، مجھے پہچانو میرے مولا نے توحید بات کی۔ ہم دو حدیثیں ہیں جو بہت پڑھتے ہیں، ایک حدیث کتاب پڑھتے ہیں اور ایک حدیث علی پڑھتے ہیں، جسے دعائے کمیل کہتے ہیں۔ جو ان کی زبان سے نکل جائے وہ حدیث ہے۔ حدیث کا جو قانون بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ اگر کچھ ہم کہتے اور قرآن کا حصہ نہ بنے تو حدیث قدسی، اگر کوئی کچھ میرا نبی کہہ دے اور میرے نبی کا خیال میرا خیال ہو تو حدیث رسول، اور اگر کچھ امام کہہ دے اور امام کی منشا میرے نبی کی منشا ہو تو حدیث امام۔ تو ہم نے اس خاندان کا اتفاق یہ دیکھا کہ اگر آپس میں اپنی باتیں بھی، اپنی فیملی میں بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں نا، تب بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ چاہ رہا ہو اور اللہ کا رسول چاہ رہا ہو۔ اس لیے ان کے زبان و بیان میں تفریق ممکن نہیں ہے۔ کچھ باتیں گھر کی ہے، کچھ باتیں دین کی ہے، کچھ باتیں شریعت کی ہے، کچھ باتیں محبتوں کی ہے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں یا تو آیت بن جاتا ہے یا ایک حدیث قصہ ہے اور ایک حدیث علی سے دعائے کمیل کہا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ حال محبت کیا ہے، اور دعائے کمیل میں علی نے بتایا کہ علی نے بتایا نا اللہ کیا ہے۔ ایک جملہ وہ عالی شان جملہ میرے مولا کا، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ مولا تجھے کیسے پتا چلا اس
مسلم کیا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے؟ جس نے حکومت کی وسعتوں کو دیکھا ہو، جسے پتا ہو کہ اس سے فرار ممکن نہیں ہے، کبھی عرش میں جا کے دیکھا ہو، کبھی فرش میں گھوم کے دیکھا ہو، کبھی نگاہوں کو اٹھا کر چار جہات میں جبرائیل کو تلاش کرتے وقت تو آپ کو نہیں سناؤں گی، سنا ہوا ہے تو آسمان کی طرف یہاں دیکھ کر کہا کہ دنیا میں تو کہیں نہیں ہے، کائنات میں تو کہیں نہیں ہے، بس کوئی رہتے ہیں یا تو میں یا تو میں وہ استاد جبرائیل ہوں۔ جبرائیل ہے یہ جو جانتا ہے، جو دیکھ رہا ہے حکومت کی پروردگار کو، وہ بتا سکتا ہے کہ حکومت کا دائرہ کار کیا ہے۔ اور جب اس کو دیکھ لیا علی نے تو پھر کہا لا یمکن الفرار من حکومت، میری حکومت سے تو فرار ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے حکومت کا اختیار بتایا تو پروردگار عالم نے حدیث قصہ میں حکومت کے مالک کا تعارف کروایا کہ زمین میں بناتا تمہارے لیے حکومتوں مانے، حکومتوں کے حاکم، حق پہ تصرف رکھنے والا میرا مولا امام علی علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، مولا کائنات آواز بلند تمام ہو رہی ہے۔ کوئی خوشبو ایسا نہیں ہے کتاب مبین جو اعزاز کتاب مبین کا ہوگا وہی اعزاز امام مبین کا۔ اللہ یہ احسن خوبی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا احساس امام مبین نے کر دیا ہے۔ وہ جو قرآن کا عالم بن کر نہیں آیا، قرآن کا عالم نبی اس میں کبریا ٹیپ کر رہی ہے، ٹیپ کر رہی ہے۔ ہاں انہوں نے بولا ہے ہو گیا نہیں جب تک ختم نہیں ہوگا۔ خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی۔ ادھر ادھر کا سوالی نہ بن، نہ عمر گوا، مجھے خدا کی قسم دست کبریا ہے علی۔ جن کی نگاہوں کے سامنے
بین الحرمین میں دو جنتوں کے درمیان سانس لینے والے پر میرا سلام، قدموں پر میرا سلام، جو خاک سے اٹے ہوئے ہیں مگر حرم حسین کی جانب بڑھ رہے ہیں، ان رسولوں کا میرا سلام، جو 4 دن مشی کے دوران دھوپ سے مرجھا گئے ہیں مگر جو حرم مولا پر نگاہ پڑ گئی اب رخسار غلام کی طرح دیکھنے لگے ہیں۔ حسین تم نے بنا دیا ہے، حسین تم نے عزم لے لیا ہے، حسین تمہاری پکار کے سوگوار چلے آئے، مگر اے میرے مولا، اے کریم ابن کریم، ذرا یہاں بھی تو نگاہ کیجیے، ارے کلیجے تڑپتی رہ گئی، غلام تڑپتے رہ گئے، اے مولا ابن کربلا، اے مولا زیارت کربلا، اے مولا رضائے کربلا، یہ وہی کربلا ہے جب آپ جاتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، الوداعی زیارت کرتے ہو تو بار بار مڑ کے کہتے ہو حسین، میرے رہتے مسکین زیارتکم، اس زیارت کو میری آخری زیارت کا قرار دینا، آپ نے مقصد کی ہے، آپ بھوکے پیاسے نہیں رہے، حسین نے مہمان نوازی کی ہے، آپ زینب آئی تھے، ارے جب کربلا سے گئی تھی تو بھائی کا لاشا میرے گھوڑوں کا بھائی بھائی نہیں میرا سید سجاد نے مدینے میں ایک منظر بتایا، جب اسلام کے آگے سے گزرے تو آپ نے دیکھا اسلام کی دکانوں پر ایک لکڑی کا ڈھکا لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ رکھنے کو گوشت کا قیمہ بناتا ہے، اور میرے مولا نے کہا کہ اس لکڑی کے ڈھکے پر جو گوشت کے ٹکڑے چپکے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر مجھے کربلا یاد ہے، سننے والے اے میرے مولا، اسے کربلا سمجھے، کہاں میرے کربلا میں گوشت کے ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، مگر اس ماں کے دل کو کیسے مارا ہے، جو قبر سے لٹی ہوئی ہے، آپ چلی جائیے، ہماری بچی اندھیرے سے ڈرتی ہے، قرآن میں آگے کہا بھابھی اصغر انتظار کر رہا ہے، اصغر کا نام آیا، قبر سے اٹھی آواز، الوداع سکینہ، الوداع نبیلہ، ارے ماں جا رہی ہے، آپ کیا چلنے لگا، ایک مقام نظر آیا، ایک راستہ کربلا جاتا ہے، ایک راستہ مدینے جاتا ہے، سجاد نبی کے پاس آئے، نبی اللہ کربلا جانا چاہتی ہے یا مدینے جائیں گی، آئے میرا کہیں جائے سجاد میرے قبر نہیں دیکھی،
اگر قبرستان کی قریب ہو تو خاص طور پر بیٹیاں بہنیں میرے گھر میں جاتی ہیں سجاتے ہیں اپنے غلام بچیا کے سوائے اب ایک حسین پر آئے راستے